میرٹھ سے تشریف لائے ہیں جناب مولانا اسد جمال صاحب، بہت لمبا سفر کر کے، لمبا ہی سفر ہے، سفر ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ تو میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا بہت یعنی موسم کی بھی تمازت ہے، گرمی بھی پڑ رہی ہے، تمامی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اظہار خیال فرمائیں، اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز طالبات اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمان اور سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سبھی ہمارے مہمان کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے، کروڑوں فضل ہے اس کا کہ آج یہ دن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں اور اپنا خون دے کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ چونکہ وقت کم دیا گیا ہے اور میرٹھ کے اندر بھی ایک اپنا اسکول ہے، اس کے اندر بھی پروگرام چل رہا ہے، اس کو میں چھوڑ کر آیا۔ اس مدرسے کی ترقی کو دیکھنے کے بعد بہت ہی خوشی اور مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ بہت ہی کم وقت نے اس مدرسے نے کافی ترقی کی ہے، جو بہت ہی کم مدرسوں کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ طالبات کے پروگرام سن رہا ہوں، ان کی نعت، ان کی تقاریر کو سننے کے بعد دل باغ باغ ہوا جا رہا ہے کہ الحمدللہ قاری محمد مظہر اور ان کے جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں، انہوں نے کتنی محنت اور جاں فشانی کے ساتھ ان طالبات کے ساتھ کام کیا ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ بہرحال آج یہ ہمارا 15 اگست جو ہم مناتے ہیں، ہمارے اکابرین نے اور ہمارے اسلاف نے اپنا خون دے کر، خون بہا کر اس دیش کو انگریز بھیڑیے سے آزاد کرایا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، البتہ آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ روایتوں میں لکھا ہے، ایک مورخ ہے انگریز مسٹر ٹامسن، وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ جب دلی کے اندر چاندنی چوک پر میں اپنے خیمے کے اندر جاتا ہوں تو مجھے مردار کی بو آتی ہے، بدبو آئی، میں نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں 40 علماء کرام کو کھڑا کیا ہوا ہے اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ او مولویو، تم یہ کہہ دو، صرف اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کے غدر میں نہیں تھے، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ لیکن ان 40 علماء نے یہ کہا کہ او انگریز، اگر آج ہم اپنا قول بدلتے ہیں، ہم اپنے قول سے پھر جاتے ہیں تو ہم اپنے ایمان سے پھر جائیں گے، ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہم کل بھی اس بات کو کہتے تھے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے اور آج بھی ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، ہمیں اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں پرواہ ہے تو اپنے ایمان کو بچانے کی۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کرام کو اس کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا کہ جس کڑھاؤ میں تیل کو پکایا گیا تھا اور اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ اسی طریقے سے اور دیگر 40 کو انہوں نے بھی یہی کہا، پھر 40 کو 80,000 علماء کو اس طریقے سے شہید کیا گیا۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ پڑوسی ملک، ہمارا پڑوسی ملک ہے پاکستان، وہ بھی کسی زمانے میں 1947 سے پہلے ہمارے ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ بنگلہ دیش ہمارے ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، نیپال ہمارے ہندوستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، برما یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہوا کرتا تھا، شری لنکا
یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن وقت جیسے جیسے گزرتا گیا ہمارے اس ملک کے ٹکڑے ہوتے گئے۔ آئندہ اور آنے والے وقت میں اللہ دشمنوں کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ پاکستان کے درہ خیبر سے لے کر اور دلی کے چاندنی چوک تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پر ایک عالم کی نعش نہ لٹک رہی ہو۔ تو عزیز طالبات اور معزز مہمانان کرام، 80,000 علماء کرام کو ایک وقت میں شہید کیا گیا، نہ جانے کتنے علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ ہمارے اکابرین نے اور ہمارے برادران وطن نے مل کر اس جنگ آزادی لڑی اور ہمارے دیش کو آزاد کرایا گیا۔ اور 15 اگست 1947 کو رات کے 12 بجے صحیح 12:05 پر دلی کے لال قلعے سے یونین جیک کو، برٹین کے جھنڈے کو اتار کر، جو ہمارے ہندوستان کا، ہمارے انڈیا کا، ہمارے بھارت کا ترنگا تھا، وہ لہرا دیا گیا۔ اور آج ہر 15 اگست کو، جب بھی 15 اگست آتا ہے، ہمارے ملک کے پردھان منتری، ہمارے ملک کے پی ایم جھنڈا لہراتے ہیں، جھنڈا پھہراتے ہیں۔ اسی کی نقل ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے کالجوں کے اندر، ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر، یا جو ہمارے آفیسز ہیں، سب کے اندر یہ چیز نقل کی جاتی ہے کہ جھنڈا پھہرایا جاتا ہے۔ اور جو اسکول ہیں، کالج ہیں، وہاں راشٹر گان گایا جاتا ہے، اور جو ہمارے مدارس ہیں وہاں یہ جو ہماری بچیوں نے ترانہ گایا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، گایا جاتا ہے۔ بہرحال تو صرف یہ میں نے بہت مختصر لفظوں میں اپنی اکابرین کی قربانیوں کو پیش کیا، باقی تو الحمدللہ یہ جو عزیز طالبات ہیں اور مدرسے کی معلمات نے انتھک کوشش کی ہے ان بچیوں کے ساتھ، ان کو انداز سکھایا، ان کو بولنے کا طریقہ سکھایا، بولنے کا سلیقہ ان کو سمجھایا، بتلایا، یہ قابل مبارکباد ہے جو مدرسے کی معلمات ہیں اور عزیز طالبات کی استاذ محترم ہیں، سب لائق تحسین ہیں، لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے انتھک کوشش کی ہے، محنت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو قبول فرمائے اور آپ بچیوں کی خدمت کو اور پڑھنے کو اور معلمات کی پڑھانے کو اللہ قبول فرمائے، اور جو حضرات اس مدرسے کی دامے دیرمے قدمے سخنے جس اعتبار سے بھی اس کا تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کی جائز حاجتوں کو اور جائز تمناؤں کو اللہ پورا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔